جو پاکستان مسلم لیگ نون کے پری بجٹ سیمینار 2021 میں تشریف لائے ہیں، میں آپ سب کو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی اکنامک ایڈوائزری کونسل کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ باقاعدہ طور پر پری بجٹ سیمینار 2021 کا آغاز کیا جاتا ہے، اور میں صرف اس سے پہلے کہ ہم اس کو باقاعدہ طور پر آغاز کریں، میں عطا تارڑ صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ تلاوت قرآن پاک کے لیے تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے اور اس سے استغفار کی دعا مانگیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ Recording in progress. جی، میں فہد حسین صاحب اگر تشریف لائے ہیں تو وہ پلیز آگے تشریف لے آئیں، ان کی سیٹ آگے ہے۔ چلیں آپ دیکھتے رہیے گا۔ بہت شکریہ جی۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ پری بجٹ سیمینار 2021 کا ہم نے باقاعدہ آغاز کیا ہے، اور اس کے اندر ہمیں ویڈیو لنک پر صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب نے جوائن کیا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب بھی ویڈیو لنک پر فارمر فائنانس منسٹر پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر نیشنل اسمبلی اور سینیٹرز ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہوں گے۔ یہ جو تمام تقریب ہے یہ کووڈ کے پیش نظر کی گئی ہے، زیادہ لوگوں کا یہاں آنا اور اکٹھا ہونا مشکل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اینکرز حضرات جو ہیں اور اکانومی کے بیٹ رپورٹرز وہ بھی ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کریں گے۔ اس وقت یہ جو جس کا آغاز پری بجٹ سیمینار کا ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام سوشل نیٹ ورکس فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے اوپر لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے، پی ایم ایل این ٹی وی کے اوپر لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے پی ایم ایل این یوٹیوب چینل کے اوپر بھی لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ تو شہباز صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو ود یور پرمیشن وی فارملی بگن دا پری بجٹ سیمینار 2021 presented by ٹیم پی ایم ایل این، اور یہاں موجود جو اینکر حضرات ہیں اور آنریبل ہمارے میڈیا ریپرزنٹیٹیوز ہیں، پل ڈیٹ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ایس ٹی پی آئی اور لیڈ پاکستان کے ریپرزنٹیٹیوز یہاں موجود ہیں، فن کے ریپرزنٹیٹیوز بھی یہاں موجود ہیں۔ تو اس کا مقصد سیمینار کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ شہباز صاحب آپ کو اوپننگ ریمارکس کے اندر ایک تفصیل بیان کریں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو جو ایجنڈا آف دا سیمینار ونس دا پریزیڈنٹ پی ایم ایل این ہیز اسپوکن اینڈ بریفڈ یو اباؤٹ دا تھیمز، ڈفرنٹ تھیمز آف دا سیمینار، اس کے بعد میں آپ کو ایجنڈا پہ بریفنگ دوں گی اور ہماری پریزنٹیشنز اسٹارٹ ہوں گی۔ بہت شکریہ جی۔ پریزیڈنٹ پی ایم ایل این، اپوزیشن لیڈر ان دا نیشنل اسمبلی، محمد شہباز شریف صاحب جی۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس پری بجٹ سیمینار میں تشریف لانے والے تمام سیاسی قائدین اور پی ایم ایل این کے اکابرین اور ہمارے انتہائی قابل احترام دانشور حضرات اور معاشی ماہرین، آنریبل اینکر پرسنز، ہمارے صحافی بھائی اور سول سوسائٹی کے ہمارے نامور جو یہاں پر ریپس بیٹھے ہیں، میں آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع پر ہم نے یہ سیمینار منعقد کرایا ہے، اور میں اس سیمینار کے تمام انتظامات پر اپنی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو اور تمام ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا
کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھے انتظامات کووڈ کے باوجود آج آپ نے انتظامات کروائے ہیں۔ حاضرین کرام، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج آئندہ آنے والے بجٹ جو کہ 11 جون کو اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، یہ بجٹ اگلے الیکشن سے تقریباً 2 سال پہلے یہ بجٹ پیش کیا جائے گا۔ ماضی میں اس حکومت نے جتنے بجٹ پیش کیے ہیں، منی بجٹس پیش کیے، وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے جو پارٹی کے اندر جو ایکسپرٹس ہیں اور معاشی ماہرین ہیں، اس بارے میں آپ کو مختلف جو سبجیکٹس ہیں اس کے اوپر آج اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میری یہ آپ سے گزارش ہوگی کہ ان ساتھیوں کی آج جو پریزنٹیشن ہے مختلف حوالوں سے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کی جو اجتماعی بصیرت ہے، آپ کا اپنا جو ویژن ہے، اور جو ان 3 سالوں میں مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے، جو ان 3 سالوں میں جو بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، ان 3 سالوں میں سطح غربت سے نیچے کتنے کروڑ انسان پاکستانی اور چلے گئے ہیں، اور ان 3 سالوں میں ایک عام خاندان کے لیے زندگی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا وہ محال ہو چکا ہے۔ ان حالات میں یہ جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے ہی جو انہوں نے اعداد و شمار جو بتائے ہیں، اس کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان لگ چکا ہے کہ اسٹیٹ بینک ان فگرز کی تائید نہیں کر رہا، مگر حکومت کا جو اپنا اس کے اوپر جو موقف سامنے آیا ہے، جو انہوں نے فیکٹ اینڈ فگرز دیے ہیں، اس کے اوپر ڈبیٹ پہلے چل پڑی ہے کہ یہ فجڈ فگرز ہیں، یہ فورجڈ فگرز ہیں، جس طرح کہ ماضی ان کی اس روش کا گواہ ہے۔ پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا کہ پہلے کہا کہ 3.3 جی ڈی پی ہے، اور پھر خود ہی اس کو پھر کہا کہ نہیں، کریکشن کی ضرورت ہے، پھر وہ اس سے کم آئے، پھر آپ نے دیکھا کہ منفی، تاریخ میں دوسری مرتبہ منفی میں چلی گئی ہماری جی ڈی پی۔ تو یہ وہ بدترین پرفارمنس ہے، میجر فیلئرز ہیں جو کہ آج پوری قوم کو اس کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے یقیناً ہم انشاءاللہ اس پری بجٹ سیمینار میں آپ دیکھیں گے کہ فیکٹ بیسڈ ساری گفتگو ہوگی، ہمارے ایکسپرٹس اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اسی طریقے سے بجٹ کے اوپر ہماری پارٹی اور ہم پارلیمان میں تمام پارٹیوں کے ساتھ مل کر، اپوزیشن پارٹی کے ساتھ مل کر اپنا موقف پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح حکومت جعل سازی اور غلط اعداد و شمار کی بنا پر ایک روزی پکچر پیش کرنے کی ایک بھونڈی حرکت کر رہی ہے۔ آج کے جو ہمارے جو اسپیکرز ہیں، اس میں جناب اسحاق ڈار صاحب جو کہ لندن سے جوائن کریں گے، وہ اپنی جو ماضی میں وہ ایک ول پیپ انٹو دا پاسٹ، اور آپ کے ذہنوں میں جو ماضی کے جو فیکٹس اینڈ فگرز اور اچیومنٹس ہیں اس کی یاد تازہ کریں گے۔ جناب مفتاح اسماعیل صاحب ہمیں بتائیں گے کہ 2018 میں ہم کہاں تھے اور آج کہاں کھڑے ہیں۔
मोहतरमा डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा IMF के हवाले से आपको बाज़ हक़ाइक़ से आगाह करेंगी और पंजाब में PTI की कारकर्दगी और हमारी कारकर्दगी का एक बहुत एक क्लियर कंपैरिजन करेंगी। जनाब साबिक़ गवर्नर ज़ुबैर साहब हमें PTI के माशी अदाद-ओ-शुमार के बयानी के साथ और इसके काबिल एतबार न होने के हवाले से अपना जायज़ा पेश करेंगे। जनाब बिलाल कियानी साहब हुकूमत के फाइनेंसेस और कोरोना के असरात और PTI दौर में PSCs की कारकर्दगी आपके सामने पेश करेंगे। और जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर अफरात ज़र और महंगाई के हवाले से एक जायज़ा पेश करेंगे। जनाब एहसन इकबाल साहब CPEC के हवाले से आपको हक़ाइक़ से आगाह करेंगे कि किस तरह CPEC जो है वो इस वक्त इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी हमें जो सर्कुलर डेट है, जिसे गर्दिशी कर्ज कहते हैं, बिजली और गैस की कीमतों के इजाफे की वजूहात और अवामिल पर अपनी रोशनी डालेंगे। मैं एक मरतबा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुंतज़मीन को खराज तहसीन पेश करता हूँ और मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा को बहुत शाबाश देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत से ये सारा सेमिनार ऑर्गेनाइज करने में बड़ी मेहनत की है। मैं समझता हूँ कि संगीन हालात जो कि इस हुकूमत ने इनकी बदतरीन कारकर्दगी की वजह से पैदा हुए हैं, काश ये हालात ना होते और हम अगर ये अच्छा काम करते तो हम उसकी दिल खोल कर तासीन पेश करते। अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदवा है कि हम सबको हिम्मत दे कि हम ज़ौक़ और शौक़ के साथ पाकिस्तान की खिदमत करें और पाकिस्तान को मुश्किलात से निजात दिलवाएं। आज हर शुबा पुकार कर ये कह रहा है कि आम आदमी, गरीब आदमी, यतीम, बेवा कि हमें दवाइयाँ हमें वापस मुफ्त दी जाएं, कैंसर का इलाज दोबारा मुफ्त शुरू किया जाए। और आखिरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया की आज़ादी को सल्ब करने के लिए जो ऑर्डिनेंस जो लाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं बतौर पार्टी के, बतौर फ़र्द के, बतौर माशरे के, कि इससे पहले ही जो मीडिया की आज़ादी को पिछले 3 सालों में इन्होंने सल्ब किया है, मैं समझता हूँ कि ये ऑर्डिनेंस हर लिहाज से हमें उसको न सिर्फ अगर आया तो उसकी भरपूर मजम्मत करना होगी बल्कि उसका रास्ता रोकना होगा। इन अल्फाज के साथ मैं आप सबका फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड बैक टू इस्लामाबाद। मरीम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी शहबाज साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली। इससे पहले कि हम इसका बढ़ाएं सिलसिला आगे प्री बजट सेमिनार 2021 का, आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज टीम PMLN, द टेक्निकल टीम जो कि आज यहाँ प्रेजेंट करेगी, और हमारी इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल और तारिक फजल चौधरी साहब जिन्होंने इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज़ करने में अपनी टेक्निकल इनपुट और मैनेजरियल इनपुट दी है। इसके साथ साथ अब हम बिला ताख़ीर, क्योंकि शहबाज साहब ने बहुत तफसीली तौर पर इस प्री बजट सेमिनार के अराज़ो मकासद भी और जो थीम्स हैं जो कि भूख, बेरोज़गारी, माशी तबाही और जो गुर्बत है जिससे 3 साल से पाकिस्तान की आवाम दो चार है, और उसके बाद जो एक घोरक धंधा और फ्रॉड किया जा रहा है आवाम के साथ, झूठ बोलकर झूठे अदादो शुमार के साथ एक झूठा बजट बनाया जा रहा है। और जब बजट के अंदर जो एक सालाना मरहला होता है किसी भी मईशत माशरे के लिए एक इम्पोर्टेंस रखता है,
بجٹ سازی کا عمل اگر اس کے اعداد و شمار ہی غلط بہتری کی سمت کا تعین نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ہی میں مفتاح اسماعیل صاحب کو دعوت دوں گی جو ہمیں ایک تقابلی جائزہ دیں گے 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون معاشی حالت، جو کہ آپ صبح دوپہر شام کرائے کے ترجمانوں کا بیان سنتے ہیں، اس کی حقائق جو ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ ایک دفعہ پھر پلیز ٹیون ان ٹو آر آل سوشل میڈیا پلیٹفارمز to watch this pre-budget seminar presented by PMLN. Miftah Ismail, the former Finance Minister, Pakistan, and General Secretary, Sindh, Pakistan Muslim League Noon. شکریہ مریم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے صدر پاکستان مسلم لیگ نون جناب شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، شاہد عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، خرم دستگیر صاحب، دیگر اکابرین مسلم لیگ نون کے، طارق فضل چودھری صاحب آج کے ہمارے ہوسٹ، اور میرے جو اخبار والے اور جرنلسٹ دوست آئے سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میری جو آج اسائنمنٹ ہے وہ بات کرنی ہے کہ کہاں ہم چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں اور آج کہاں ہے۔ تو پہلے اگر کینی صاحب پہلا والا گراف لگا دیں جی، تو سب سے پہلے جو ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ تفصیل دکھانا چاہتے ہیں ہم اس کی جی ڈی پی گروتھ کی۔ تو آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جب چھوڑ کے گئی تھی 2013 میں تو 3.7% گروتھ تھی۔ اس کے بعد آئی ایم ایف کے پروگرام ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پہلے 3 سال میں ہم نے ہر سال زیادہ گروتھ کری ہے اور انفلیشن کو بھی کنٹرول میں رکھا ہے، جو کہ بعد میں ہم تفصیل سے بات خرم دستگیر صاحب کریں گے۔ لیکن یہ بڑی ایک میرے خیال سے مثبت بات ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے دوران ہم نے ہر سال گروتھ بڑھائی ہے، انفلیشن کم کیا اور ہر سال گروتھ بڑھاتے رہے، اور پھر چوتھے سال 5.2 اور 5ویں سال 5.8 گروتھ کری۔ اور اس کے بعد جب پی ٹی آئی آئی تو پہلے دن سے انہوں نے یہ بات شروع کر دی کہ ملک جو ہے وہ بینکرپسی کی نہج پہ جا رہا ہے، ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، ہم سی پیک کو پھر سے دیکھیں گے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ کہنے کے بعد نہ صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان نے کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے 15,000 ارب روپے کا لون لیا ہے۔ تو اگر ڈیفالٹ کی طرف پہلے کھڑا ہوتا تو اس کے بعد 15,000 ارب روپے کا لون کیسے ملتا؟ کوئی بھی اگر کمپنی یا ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کے فردر لونز بند ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ 15,000 ارب روپے کا لون لے چکے ہیں اور وہ ڈیفالٹ کی بات کری۔ انہوں نے بہت زیادہ تیزی سے انٹرسٹ ریٹ بڑھائے، 6.25% پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے، 13.25% پہ لے گئے، جس کا کوئی جواز نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ وہ ہاٹ منی والے انویسٹرز کو، مورگن سٹینلے کو، اور ان کو زیادہ پیسے دینے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی جواز نہیں تھا۔ آئی ایم ایف بھی ان سے نہیں کہہ رہا تھا اتنا انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا۔ دنیا میں میرے خیال سے بہت کم مثال ملتی ہے کہ کہیں نے اسی نے اتنا انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ جس انڈسٹری نے 6% پہ لون لیا اس کو آپ اچانک کہہ رہے ہیں کہ 13% پہ دو، تو پوری انڈسٹریل پروڈکشن کم ہو گئی اور آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ منفی ہو گیا تھا 3-3.5%۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عجیب سی ایک ریپڈ ڈیویلیوشن کری، کبھی 140 پہ چلے جاتے، پھر 128 پہ آتے اور 168 تک چلے گئے۔ وہ 168 پہ چلے گئے، ایک دن کے اندر انہوں نے اتنی ڈیویلیوشن کری، اور آج 1 سال بعد اس کو 153-54 پر لے کر آئے ہیں۔ تو یا آج غلطی کری ہے یا پچھلے سال غلطی کری ہے، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک تو غلطی کری ہے، کیونکہ پاکستان میں انفلیشن بہرحال زیادہ ہے۔ تو اگر 168 کا نمبر صحیح تھا اور پاکستان کا انفلیشن اتنا تیز ہے تو وہ اور بڑھ جانا چاہیے، تو انہوں نے یہ بھی ایک غلطی کری۔ اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ انہوں نے جیسے 13% کیا، اور آپ دیکھیں کہ کیا ہوا۔ پہلے سال آپ 6 سے لے کر چلے گئے، ہم جہاں پہ 5.8 پہ چھوڑ کے گئے تھے، ہم اگلے سال 6.25% ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ اس کے بعد اگر وہ گراف دکھا دیں آپ، ہم کہاں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم 6% ایکسپیکٹ کر رہے تھے اوپر، جی ہم 6% ایکسپیکٹ کر رہے تھے گروتھ۔ اور اس کے بعد اگر میں وہ ایکسپیکٹ کروں کہ جو پی ٹی آئی نے 4% کووڈ کے زمانے میں کم کیا، ہم بھی کرتے اور ہم 3% یا 2% پہ آ جاتے، اور پھر اس سال واپس جو انہوں نے 4% بڑھایا تو پچھلے سال سے تو ہم بڑھاتے، تو آج پاکستان کی جی ڈی پی $368 بلین ہوتی، یہ $296 پہ ہے۔ اگر مسلم لیگ کے گروتھ پارٹ جس پہ میں نے کووڈ میں کمی کری ہے، اور یہی ڈالر کا ریٹ رکھتے ہوئے، وہ ڈالر کا ریٹ نہیں جو ہمارے دور میں ہوتا،
اگر یہ $1428 ہے آج ان کی پر کیپٹا جی ڈی پی، اور یہ میں گزارش کر دوں کہ زبیر صاحب بات کریں گے کہ اسد عمر صاحب نے تو نہ صرف کہ معیشت کے شماریات چینج کر دیے، انہوں نے تو پاپولیشن بھی چینج کر دی اور 1,70,00,000 لوگ کم کر دیے. تو ہم نے صحیح پاپولیشن دیکھ کر اللہ کی مہربانی سے آج $1428 کی جگہ اگر مسلم لیگ نون ہوتی تو $1775 پر کیپٹا جی ڈی پی ہوتی. $1775 یہ آج لے کے چلے گئے 1428. اور آپ دیکھیے کہ 2013-18 میں ہم نے $1646 پر کیپٹا جی ڈی پی تھی. اور یہ 13% کی جو کمی ہوئی ہے، یہ 13% کی کمی کے اندر 5% انہوں نے جی ڈی پی کم کر دی ہے اور 7.5% پاپولیشن بڑھی ہے. تو یہ سیدھی سیدھا حساب ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ یہ ریسیشن جو پاکستان میں آیا ہے، یہ عمران خان صاحب ریسیشن لے کے آئے ہیں، یہ اسد عمر صاحب ریسیشن لے کر آئے ہیں، اور یہ حفیظ شیخ صاحب نے پرولونگ کرا ہے. اور یہ بات جو ہے یہ صرف میں نہیں کر رہا ہوں، اسد عمر صاحب نے ریسیشن کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، تو عمران خان خود کر چکے ہیں ان کو ہٹا کر. اور پاکستان میں جو مہنگائی ہوئی ہے، جو مہنگائی کا طوفان ہے، اس کے اندر حفیظ شیخ کا کیا ہاتھ ہے وہ بھی عمران خان ایڈمٹ کر چکے ہیں ان کو ہٹا کر. اور یہ بار بار ٹیمیں چینج کر کے زبیر صاحب بات کریں گے، لیکن یہ بات تو اب طے ہے کہ آج پاکستان کہیں اور کھڑا ہوتا اگر مسلم لیگ نون ہوتی، اور کہیں اور کھڑا ہوا ہے جو آج ہم کھڑے ہوئے ہیں. آپ اگلے گراف پہ چلے جائیں اس کے پبلک ڈیٹ کے. یہ ایک بات بار بار ہوتی ہے ڈیٹ کی کہ مسلم لیگ نون نے کتنا قرض لیا، پی ٹی آئی نے کتنا قرض لیا. تو یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 14,292 ارب روپے قرض تھا پاکستان کا ڈیٹ. اور آج میں ڈیٹ اور لائبلٹی کے درمیان بھی فرق بتا دوں گا میرے اینکرز بھائیوں کو کہ 14,292 ارب روپے کا ڈیٹ تھا پاکستان کے اندر. اور مسلم لیگ نون جب چھوڑ کے گئی تو 24,953 تھا. 24,952.9 تھا، تو اس کو ہم 24,953 کر لیتے ہیں. یہ 2 سال اور 9 مہینے کے اندر خان صاحب جو ہیں وہ 38,006 پہ لے کر آ گئے ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے 10,600 ارب روپے بڑھایا ہے اور عمران خان 5 سال میں، اور اس 10,600 ارب کے عوض ہم نے پاکستان میں موٹر وے کا جال بچھایا الحمدللہ، اسکولیں بنائی ہیں، ہسپتال بنائے ہیں. پنجاب کے اندر یہ بات کریں گی ہماری ڈاکٹر عائشہ صاحبہ. ہم نے اس کے علاوہ پاور پلانٹس لگائے ہیں، بکی بلوکی حویلی بہادر شاہ کے پاور پلانٹس وچ آر اونڈ بائی دا گورنمنٹ. اور ہم نے مطلب بے شمار اور انفراسٹرکچر کا کام کیا ہے. خان صاحب نے یہاں پر کچھ بھی نہیں بنایا. لنگر خانے جو بناتے ہیں خان صاحب وہ بھی ان کے پیسوں سے نہیں بنتے، وہ بھی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے پیسوں سے بنتے ہیں. تو لنگر خانے بھی نہیں بنا سکیں. اور انہوں نے 13,000 the borrowings done in 71 years. کہ لیاقت علی خان صاحب پہلے وزیر اعظم تھے، اور شاہد عباسی سے، لیاقت علی خان سے لے کر شاہد عباسی تک جتنے وزرائے اعظم آئے سب نے مل کے جتنا قرض لیا اس کا آدھا قرض خان صاحب نے 3.25 سال میں لے لیا. اس طرح سوچ لیجئے کہ نواز شریف صاحب 3 مرتبہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں 8 سال تک. 3 مرتبہ میں نواز شریف نے وزیر اعظم کی حیثیت سے جتنا قرض لیا ہے اتنا اس سے زیادہ خان صاحب نے اپنے 3.25 سال میں قرض لے لیا ہے. تو یہ بات میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اور ایک سیکنڈ کے لیے آپ ٹیبل پہ چلے جائیں. تو یہ ٹیبل پہ جی، اور دیکھیں یہ جو ہے یہ ٹوٹل ڈیٹ تھی جو ہم 24,000 پہ چھوڑ کے گئے تھے. یہ پی ٹی آئی والوں کو شروع میں بڑا شوق تھا کہ وہ ڈیٹ پلس لائبلٹیز کا نمبر دکھاتے تھے اور 30,000 ارب بولتے تھے، جو 29,879 ارب روپے تھا ہمارا ڈیٹ. لائبلٹی کیا ہوتی ہے؟ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز یا پرائیویٹ انٹرپرائزز اگر فورن کمپنی سے لون لے لیتی ہیں تو وہ حکومت کے پاس لائبلٹی ان دا سینس ہوتی ہے کہ وہ ہم کو پیسے دے گا، ہم اس کو ڈالر کر دیں گے. وہ حکومت کے اوپر قرض نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ہم کو ڈالر بہرحال اس کو دینے پڑتے ہیں جو اگر وہ روپے دے گا. تو قرض دنیا کے اندر ڈیٹ ہی لکھتے ہیں، ڈیٹ پلس لائبلٹی. یہ پاکستان کے اندر ہی خان صاحب نے شروع کرا تھا. لیکن اگر وہ بھی دیکھ لیں تو وہ ہم اگر 30,000 پہ چھوڑ گئے تھے تو وہ آج 45,000 پہ کر گئے ہیں، تو وہ بھی انہوں نے اتنی بڑھا دی ہے. تو وہاں پہ بھی لائبلٹیز بھی بڑھ گئی ہیں ان کی، اور ادھر 15,000 ارب روپے کی ڈیٹ پلس لائبلٹی خان صاحب نے بڑھا دی ہے. میں ایک نمبر اور ادھر دکھانا چاہتا ہوں آپ کو آخری رو کے اندر. یہ دیکھیں کہ 2013 میں پاکستان کی جو ڈیٹ تھی وہ 7.2 گنا تھی پاکستان کے ٹیکس کے بیس کے اوپر. اس وقت 14,000 ارب روپے ہمارے اوپر قرض تھا اور 1972 ارب روپے ہم ٹیکس کی آمدن تھی. تو ہمارا 7 گنا زیادہ ڈیٹ تھا ٹیکس کی آمدن سے. ٹیکس کی آمدن اس لیے بتا رہا ہوں کہ ٹیکس کی آمدن سے ہی آپ قرض اتارتے ہیں، آپ انٹرسٹ بھرتے ہیں. سو وی ور 7.2 ٹائمز ہماری ڈیٹ تھی ٹو آر ٹیکس، آر ابیلٹی ٹو پے. یہ ہماری ابیلٹی ٹو پے دکھاتا ہے، جتنا چھوٹا نمبر ہوگا اتنا اچھا ہوگا. 2018 میں جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو ہم نے کیونکہ ٹیکس ڈبل کر دیا تھا، 1900 ارب روپے پر آئے تھے اور 3800 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے، تو لہٰذا ہمارا ڈیٹ ٹو ٹیکس جو ہے وہ کم ہو گیا تھا اور 6.5 پہ آ گیا تھا. آج یہاں پر 8.7 پہ کھڑے ہوئے ہیں
اور جون کے اندر جب آپ جائیں گے اور یہ 38,000 سے اور قرض بڑھ کے ان کو 39,500 تک ہو جائے گا تو یہ 8.9 ہو جائے گا نمبر. تو خان صاحب نے جتنے یہ جو ہے یہ ہائیسٹ نمبر ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ ڈیٹ اور ٹیکس کے جو ریشو ہے, دس از دا ڈینجرس ریشو, جتنا بڑھ جائے اتنا برا ہے. دس از دا ہائیسٹ ریشو ایور ان دا ہسٹری آف پاکستان. یہ پیپلز پارٹی کے زمانے سے اس سے بھی برا ہے. تو یہ اور جس کو ہم نے بہتر کرا ہے 7.2 سے کم کر کے 6.5 کرا ہے. تو یہ میں بتا رہا تھا. اب اس کے بعد والا گراف پہ چلے جائیے. یہ فسکل ڈیفیسٹ ہے. یہ اصل میں جو ہے نا سب سے جو مسئلہ آ رہا ہے سارا جو خان صاحب کو وہ یہاں پہ آ رہا ہے. یہ دیکھیے کہ 8.2% تھا پیپلز پارٹی کا ڈیفیسٹ جب وہ چھوڑ کے گئے اس سال. ڈار صاحب آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ ایکچولی 8.2 سے زیادہ تھا اور آخری مہینے اللہ کی مہربانی سے انہوں نے کم کیا تھا, لیکن 8.2 ہم مان لیتے ہیں جو فگر تھا. ہم نے 5 سالوں کے اندر یہ 6.5% میرے سال میں بڑھا ہے, ڈار صاحب کے سال میں تو کبھی 5.8 سے بھی نہیں بڑھا ہے. اور ہم نے اس ڈیفیسٹ کو کنٹرول کر کے رکھا. ایوریج ہمارا ڈیفیسٹ تھا وہ 5.65 ایسا کچھ ڈیفیسٹ آ رہا ہے. یہ ہم نے 5 سال تک ڈیفیسٹ رکھا. ہم نے 5 سالوں میں پاکستانی روپے 7,500 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کرا, یعنی کہ فی سال تقریباً ہم 1,500 ارب روپے کا ہمارا ڈیفیسٹ ہوتا تھا فی سال, 1,500 ارب روپے کا. یہ 9.1 یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نمبر ہے. اس سے زیادہ ڈیفیسٹ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا. اگین لیاقت علی خان سے لے کر شاہد عباسی تک کسی پرائم منسٹر نے یہ ڈیفیسٹ نہیں دیا ہے. اس کے بعد یہ سیکنڈ ہائیسٹ اگر 8.2 تھا حفیظ شیخ کے سال میں تھا تو یہ تھرڈ ہائیسٹ بھی حفیظ شیخ کے سال میں ہی ہے 8.1. حفیظ شیخ صاحب کی اگر آپ پرفارمنس دیکھیں تو سب سے زیادہ ڈیفیسٹ ایوریج پہ کسی فائنانس منسٹر نے دیے ہیں تو حفیظ شیخ نے دیے ہیں, اور سب سے کم گروتھ ریٹ اگر کسی فائنانس منسٹر نے دیے ہیں تو وہ حفیظ شیخ نے دیے ہیں. لیکن بہرحال یہ 8.1 جو تھا یہ ڈیفیسٹ اس سال یہ 2 سال کی ایوریج ہے, یہ 8.6 ہے. ہم 5.6 پہ چھوڑ کے گئے تھے. یہاں پر سارا مسئلہ ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر, اور اس سے ڈیویلیویشن کا کوئی تعلق نہیں ہے, کسی چیز کا تعلق نہیں ہے. جو ڈیفیسٹ ہے ان کا وہ آ رہا ہے 3,500 ارب روپے سالانہ. 3,500 ارب روپے سالانہ. ہم 1,500 چھوڑ کے گئے تھے, یہ 3,500 ارب روپے سالانہ ہے. اگلا اس پہ جائیے تو کرنٹ ایکسپینڈیچرز دکھا دیں. یہ دیکھیں اس کی ایک وجہ یہ ہے, دونوں وجہیں ہم آپ کو بتا دیں گے. ایک طرف ان کی آمدن کم ہو رہی ہے, نہیں آپ وہ ٹیکس ہی دکھائیں جو ٹیکس لے رہے تھے ہم لوگ. جی یہ ایف بی آر ٹیکس ریونیوز ہے. یہ دیکھیں ہم 1936 پہ آئے تھے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہر سال ہم اس کو بڑھاتے گئے. 2,200, 2,600, 3,100, 3,400 اور 3,800 ارب روپے ہر سال ہم نے ایف بی آر کے ٹیکس زیادہ لیے, انہوں نے ٹیکس کم کیا. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اگلے سال جس سال کے بہت زیادہ افراط زر ہو, انفلیشن ہو, اس میں پچھلے سال سے ہم نے ٹیکس کم کلیکٹ کیا ہے. جی اور ڈیویلیویشن ہوا ہے, 35% ڈیویلیویشن ہو گیا. اور ڈیویلیویشن جب ہوتا ہے تو آپ کی کسٹم کی ڈیوٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے امپورٹ کم کیا, تو امپورٹ ڈالر میں بالکل تھوڑا کم ہوا تھا, لیکن روپوں میں بڑھ گیا تھا. اور کیونکہ روپوں میں امپورٹ بڑھ گیا تھا اور آپ روپے میں ڈیوٹی گنتے ہیں, تو کوئی سینس نہیں تھا کہ یہ ریونیو کم ہو جائے. تو پہلے سال بھی ریونیو کم ہوا اور دوسرے سال بھی ریونیو ایکچولی کم ہوا ہے. انہوں نے جو تھی وہ چیز دکھائی ہے, وہ 101 ارب روپیہ جو ٹیکس ریفنڈ دیا گیا ہے وہ انہوں نے گرانٹ دکھا دی ہے. تو ٹھیک ہے, اب کہیں اور دکھا دیں وہ اور بات ہے. جتنا نمبر سے یہ کھیلتے ہیں تو وہ اور بات ہے, لیکن سچی بات ہے کہ آپ دکھا دیں کہ انفلیشن کم ہو گیا, لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ جب دکان پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتی ہے کہ آٹا چینی کا کیا بھاؤ ہے. سو جب آپ کہتے ہیں کہ گروتھ بڑھ گئی لیکن روزگار تو نہیں مل رہا, سو یہ دیکھیں کہ دونوں سال ریونیو کم کرا. اور اس سال اگر یہ پہنچ جاتے ہیں, اللہ کرے پہنچ جائیں 4,500, بڑی مشکل سے 4,500 ارب پہ پہنچیں گے, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 19 کا ہمارا ٹارگٹ 4,500 ارب تھا, اور مسلم لیگ والے ہر سال اللہ کی مہربانی ٹارگٹ پہ تقریباً پہنچ جاتے تھے. تو یہ اگر 4,500 بھی پہنچیں گے تو ڈالر بیس بھی کم ہوگا, کانسٹنٹ روپیز میں بھی کم ہوگا انفلیشن رجسٹرڈ, اور ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی بھی کم ہوگا. وہ دکھا دیں ذرا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو. یہ دیکھیے کہ یہ ٹوٹل ٹیکسز ٹو جی ڈی پی, فیڈرل ٹیکسز ٹو جی ڈی پی ریشو 9.8% صرف چھوڑ کے گئی تھی پی ٹی آئی. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مسلم لیگ نون اس کو 12.9 تک لے گئی. اور یہ جو سارا سال اسد عمر صاحب اور دیگر لیڈران باتیں کرتے تھے, خان صاحب بھی باتیں کرتے تھے, ٹیکس ٹو جی ڈی پی, ٹیکس ٹو جی ڈی پی, اور لوگ ہم کو بڑا بولتے تھے ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھاؤ. یہ پڑھایا ہے انہوں نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی. اور اس سال کے اندر بھی, اس سال میں بھی, کیونکہ اتنی مہنگائی آئی ہے تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی 11.5 کے اوپر نہیں لے کے جائیں گے. دس از ایکچولی دا وے ٹو میجر یور ٹیکسیشن. ٹیکس ٹو جی ڈی پی کم ہو رہا ہے. اب ایک مرتبہ کرنٹ ایکسپینڈیچرز دکھا دیجیے پلیز. اور یہ دیکھیے آپ, یہ بات کرتے تھے کہ مسلم لیگ نون بڑے شاہی خرچے کرتی ہے, مسلم لیگ نون بہت زیادہ خرچے کرتی ہے. یہ دیکھ لیجئے کہ مسلم لیگ نون جو تھی
وہ اس نے کبھی 16.9 سے زیادہ فیصد سے کرنٹ ایکسپینڈیچر خرچ نہیں کیا، جس میں ہر چیز شامل ہے، آپ کی رننگ آف دا سویلین گورنمنٹ شامل ہے، ڈیفینس شامل ہے، آپ کی ہر چیز شامل ہے، ڈیٹ سروسنگ شامل ہے. اور پیپلز پارٹی والے 16.4 کرتے تھے اور ہم کم کر کے گئے، اور اس کے بعد جیسے ہی آئے انہوں نے 20.4% کر دیا. اور اس کے کرنے کی بڑی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا.